والا رسول اللہ نے کہا کہ ایسے جانا جنت میرے ساتھ. اللہ اگر میرے ان خدمات کو قبول کرے گا، اللہ میرے اس خدمات کا اجر نیکیوں کے ذریعے دے گا. اگر اس محفل میں اجنات ہیں تو وہ بھی گواہ ہے، اللہ کے بندے ہیں تو یہ بھی گواہ ہے، یہاں بیٹھے مجمع یہ بھی گواہ ہے کہ اللہ جب اس خدمت کا اجر مجھ کو دے گا تو میں آج اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس خدمت اور اس کام کا اجر تو صرف مجھے نہ دے دے، میرے ساتھ چندران گٹے کے میرے مسلمانوں کو بھی بانٹ دے. اگر ان کا اتحاد، ان کی دعا، ان کی محبت، ان کا تعاون نہیں ہوتا تو شاید اکبر اویسی نہ ہوتا، نہ ہی یہ کام کر سکتا. خوابوں کے تقدیر کو، مقدر کو فرد واحد بدلتے نہیں، خوابوں کے مقدر کو، تقدیروں کو بدلنا ہے تو اجتماعیت میں کئی افراد کی محنت، جدوجہد و قربانیوں کے بعد خوابوں کے مقدر کو بدل سکتا. اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کو خود کے بدلنے کا احساس نہیں. ہمارے پاس تو احساس ہے. ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کا انتخاب تو بڑا آسان ہے، کوئی نہیں ہے، آپ ہی جیتنے والے ہیں. ارے بھائی، اگر آج یہ موقف ہے تو اس موقف کے پیچھے خدمت ہے، اس موقف کے پیچھے یتیموں کی دعا ہے، اس موقف کے پیچھے بے سہارا لوگوں کی دعا ہے، اس موقف کے پیچھے ہمارا کام، اس موقف کا وجہ ہماری محبت ہے، اور اس موقف کی وجہ اس کے پیچھے اس عوام کی محبت ہے، اس عوام کی وابستگی. اور قربانیاں کیا صرف اس حد تک ہے؟ ارے آج اگر یہ موقف ہے تو اس موقف کے لیے ہم نے خون بھی بہایا ہے پسینے کے ساتھ. اس موقف کے لیے ہم نے جیل میں بھی جانا گوارا کیا، 40 دن تک سوکھی روٹیاں کھائی، جب جا کے یہ موقف ہے. جان لینے کی کوشش کی جیل میں، سو رہا تھا تو بچھوؤں کو چھوڑ دیا. اللہ نے جگہ دیا تو دیکھتا ہوں تو کیا پیر کے پاس بچھو ہے، اور اللہ کا شکر کے اٹھا اور 2 بچھوؤں کو مارا. اس وجہ سے یہ دن ہے. کھانے کے لیے پیٹ میں درد، تکلیف میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، درد سے بے ہوش ہو گیا تو جیل میں چھوڑ دیا مرنے کے لیے، دواخانے کو تک لے کے نہیں گئے یہ ظالم کانگریسیاں. میری بیوی کو دھکے مارے، میرے بیٹے کو دھکے مارے، چیخ رہی، چلاتے بے ہوش ہو گئی میری بیوی کہ میرا شوہر مر جائے گا، میرا شوہر مر جائے گا، میرا شوہر مر جائے گا، اس کو دواخانے میں لے جاؤ. تو ان ظالموں نے اس فریاد کو بھی نہیں سنا. کھانے کے لیے تڑپتا تھا، کورٹ سے آرڈر آیا کہ گھر کا کھانا دے دو، یہ بیمار ہے. تو جیلر کہتا ہے کورٹ سے بھی آرڈر نہیں آیا، اس واسطے نہیں دے سکتا. کبھی نمک زیادہ ڈالتے تو کبھی مرچی زیادہ ڈالتے، کبھی پانی زیادہ ڈالتے. اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ کہہ رہا ہو تو اللہ مجھے کل کا سورج نصیب نہ کرے. روٹیاں دیے مجھے، روٹیاں کھا نہیں سکتا تھا تو لپیٹ کے رکھ دیا جیل میں. رات میں اٹھ کے دیکھتا ہوں کیا 2 بلیاں لڑ رہی ہیں. کس کے لیے؟ وہ جو روٹی رکھا تھا اس کے لیے. آدھے گھنٹے تک لڑے، ایک بلی جیت گئی، روٹی کو
منہ میں لی اور ایسے چبانے کی کوشش کری اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئی. دوسری بلی آئی, وہ لی, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئی. تو اندازہ لگاؤ کہ بلیاں جس روٹی کو کھانے سے انکار کیا ویسا کھانا ان ظالموں نے مجھے دیا. ارے اتنا ظلم, اتنی زیادتی, ارے سب کچھ برداشت کیا اور آج بھی برداشت کرتا ہوں. اس طرف کروٹ لے کے سو نہیں سکتا, انتڑیوں میں درد ہوتا ہے, کھانا نہیں کھا سکتا, پانی پیا تو پیٹ کھل جاتا ہے, درد میں تکلیف میں رہتا ہوں, لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہہ کے اٹھتا ہوں اور نکل جاتا ہوں کہ چلو نکلتے ہیں, شاید کوئی پریشان حال کی مدد کے ذریعے یہ درد شکم کم ہو جائے, شاید بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھ لوں تو شاید یہ درد کم ہو جائے, شاید یتیم کے سر کا ہاتھ رکھ لوں تو یہ درد کم ہو جائے, شاید اس بھوک اور پیاس کی طرف کو مٹا سکوں, کسی بیوہ یا یتیم کی مدد کروں. ارے میری زندگی کیا ہے میں جانتا ہوں, کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہوں میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, میری اولاد جانتی ہے, میری بیوی جانتی ہے, مگر میں نے اپنے تکلیفوں کو بھی چھپایا, اپنی اولاد کے سامنے نہیں آنے دیا, کیونکہ میری تکلیف کو دیکھ کر میرے معصوم بچوں کے دل میں کوئی غصہ نہ آ جائے, میرے معصوم بچے اپنی زندگی کو بنانے کے راہ سے ہٹ جائیں اور بھٹک جائیں. اپنے درد کو چھپاتا رہا, چہرے پہ مسکراہٹ لا کے مسکراتا رہا, درد میں رہا, پیٹ پہ ہاتھ پکڑتا رہا, عوام کے درمیان میں مسکراتا رہا. یہی نئی زندگی رہی ہے میرے بھائی, اور کچھ نہیں. اتنی تکلیف کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی قسم کسی سے شکایت نہیں, کسی سے شکوہ نہیں, کسی سے ناراضگی نہیں. سلالہ کے اسکول کے وقت بھی کہا تھا, آج پھر دوہراتا ہوں, اکبر الدین اویسی نے سچے دل سے, سچے دل سے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر اس عوام کو گواہ بنا کر سب کو معاف کرتا ہے, سب کو معاف کرتا اور درخواست کرتا ہے ان سے کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے. میں دنیا سمجھتی ہے کہ اکبر اویسی بہت بڑا ہے, نہیں, اکبر الدین اویسی بہت چھوٹا ہے, گنہگار ہے. اللہ جو حیات دیا اس حیات کے ذریعے اکبر اویسی اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا, اپنی آخرت کو خیر پر ختم کرنا چاہتا, اپنے آخرت کے وقت کلمے کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا. آج بھی آپ کے درمیان میں تو منصوبوں, ارادوں اور پروگرام کو لے کر آیا. کام کرنا ہے اور کرنا. بارکس کے دواخانے کے لیے 10 کروڑ منظور کروایا, دواخانے میں اوپر اور ایک سلاب آنا, لائبریری کا سلاب بھی ہو گیا, یہ اسکول کا بھی ہو گیا, اور پھر جونیئر کالج بھی ہو گیا. انشاءاللہ ڈگری کالج لانا ہے, وہ بھی لائے. سلامہ کی ٹانکی شروع ہو گئی. اب پانی ذرا ادھر کم ہے ادھر زیادہ ہے, بھائی وہ بھی تو ہمارے ہی ہے نا, اس لیے نہیں کہتا ہوں بنی تو ہمارے لیے. 300 کروڑ منظور ہوئے سیوریج کے لیے, بلہ گڑا اور میسرم ڈویژن کے لیے 300 کروڑ, 18 کروڑ کے پانی کے لائن. اپگڑا RUB 26 کروڑ کا مکمل ہو گیا. اویسی ہاسپٹل کے پاس فلائی اوور جنکشن آ رہا ہے نیا, 94 کروڑ کا.
चंद्रायन गुट्टा एक्सटेंशन ये फ्लाईओवर हो गया 42 करोड़ का। ओवैसी हॉस्पिटल से फलकनुमा का वो बन रहा है, आधा बन गया 52 करोड़ का। ओवैसी हॉस्पिटल से नलगुंडा क्रॉस रोड तक अब एलबी नगर जाना ना, ऐसा ऊपर चढ़े क्यों जा रहे? जरा ऊपर चढ़ के यूं भी जाएंगे संतोष नगर की तरफ। हम नीचे से जाना और ऊपर से जाना नहीं, हम भी ऊपर से जाएंगे, सही है ना? वो भी मंजूर हो गया। हाफिज बाबा नगर शोएब होटल के पास से लेके उमर होटल तक फ्लाईओवर मंजूर हो गया। कितना? 170 करोड़ का। बल्लागुड़ा मोगल कॉलोनी वो क्रिस्टल टाउन तक फ्लाईओवर 105 करोड़। फिर उसके बाद ओवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर को और नीचे और अच्छा कर रहे हैं 20 करोड़। फिर उसके बाद मेरा हल्का नहीं है, महफिल होटल है ना आगे, महफिल होटल, वहां पे भी ट्रैफिक जैम रहती है, जरा आराम से चले जाना, वहां से भी बोल के वहां पर भी फ्लाईओवर। एलबी नगर से लेकर ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा चौरस्ता, वहां पे एक स्टेशन, फलकनुमा से ट्रेन वहां के स्टेशन, एलबी नगर से यहां से स्टेशन, और फिर मेट्रो ट्रेन छुप 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 करती हुई चंद्रायन गुट्टे से एयरपोर्ट पे जाएगी। ये हमारा काम, ये हमारा काम। अरे भाई बहुत काम है। रियासत नगर की रोड वाइडनिंग, जोराबी दरबार की रोड वाइडनिंग, रियासत नगर बाजार बिसर मंडे की रोड वाइडनिंग, बाबा नगर सी ब्लॉक की रोड वाइडनिंग हो गई। उसके बाद में शोएब होटल वालापुर की रोड वाइडनिंग हो गई। चंद्रायन गुट्टा ओल्ड पुलिस स्टेशन की रोड कुमारवाड़ी के पास थोड़ी बाकी है, ये भी हो जाएगी। 15 करोड़ मंजूर हुए। और छतरी नाका के पास 15 करोड़। बल्लागुड़ा एनाकुंडा जंक्शन बल्लागुड़े की रोड हमारे स्कूल तक हो गई। उसके आगे हो रहा है 70 करोड़ मंजूर। जहांगीराबाद के पास भी एक रोड आ रही है 210 करोड़ रुपये मंजूर। रोड क्रॉस करने के लिए फुटओवर ब्रिज कहीं पर है, अपने पास है बाबा नगर है, और एक बन रहा है रक्षापुरम, और उसके बाद सीआरएमपी, एसआरडीपी में 300 करोड़ मंजूर, सीआरएमपी में 30 करोड़, रेगुलर वर्क में 35 करोड़, आरएनडी में 30 करोड़, 395 करोड़। उसके बाद नाला, मुर्गी नाला, बुरन चेरू, सनी गार्डन, पल्ले चेरू, उमदा सागर, मोगल, जहांगीराबाद, गौस नगर, अली नगर, बल्लागुड़ा, हाफिज बाबा नगर, मदीना होटल, बिस्मिल्ला होटल से डिफेंस, ये पूरे नालों का काम 255 करोड़। लोग पूछते ना क्या हुआ, तो इसलिए बता रहा हूं। लोग पूछते हैं क्या हुआ। वाटर रिजर्वायर सालाना में है, सीआरपीएफ में है, बालापुर की है, बल्लागुड़े में 2 है, रियासत नगर की है ना, बालापुर पे और अलियाबाद से भी पानी, और 2 आ रहे, और 2 आ रहे, पानी 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 पिला के और पानी पिला सकते, कितना पानी। नए काम 301 करोड़ के सीवरेज का मंजूरी, पुराने काम सीवरेज के 400 करोड़ के हो गए। न्यू वर्क सैंक्शन 200 करोड़ के, और ओल्ड वर्क 700 करोड़ के हो गए टोटल। अगर आप देखो जंगमगढ़ से फलकनुमा, गौसनगर, एक्स सर्विसमैन कॉलोनी, JNURM के 1850 घर बन रहे हैं 125 करोड़। पुराने घर है, तला को मालूम, हुसैन भाई को मालूम, गौसनगर में पुराने घर है, वहां पे भी है, कहां पे अब्बास साहब के पास, एक्स सर्विसमैन में, फिर तालाकुंडे में भी है। तो मैंने कहा ये घर पुराने हो गए, बिल्कुल छता लटक रहे, तो उसके लिए 25 करोड़ दागदोजी नए कराने के लिए मंजूर। फुटबॉल स्टेडियम फलकनुमा में
بلہ گڑے میں اسٹیڈیم بن گیا وہ بھی معلوم، بارکس ہاسپٹل ہو گیا، ہاں پانی کی ٹانکی ہے نا غوث نگر کے پاس، 1 ایکڑ پہ 100 بستر کا دواخانہ 42 کروڑ سے وہ بھی آ رہا۔ اب اور بولتا ہوں، بستی دواخانہ یہاں پہ 15 ہے، 225 کروڑ کے نئے پرانے، صرف کتنے الیکٹریسٹی کا، الیکٹریسٹی کے 2 یا 3 نئے سب اسٹیشن آ رہے ہیں، 3 تو آ گئے ہیں، لائٹ کا مسئلہ نہیں ہونا ہے، وہ بھی کام منصوبہ بندی سے 225 کروڑ کا۔ پھر اس کے بعد تفریح ہونا ہے، ہاں بلہ گڑے میں تالاب بن رہا ہے 26 کروڑ سے، جا کے دیکھو کام ہو گیا، فوڈ کورٹ آئے گا، کباب ہوگی، مچھلی ہوگی، اور اس کے بعد میں زبردست لکڑی ہوگی، مٹی حریم بھی ہوگی، حریم بھی ہوگی، یہ بھی کام، لیزر لائٹ ہوں گے، فوارے ہوں گے، میوزک ہوگی، ٹائم بینڈ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا یہی بن گیا۔ RTA آفس ہے، رجسٹریشن آ رہا، فائر اسٹیشن آ گیا، نیک کی بلڈنگ آ گئی، وومن امپاورمنٹ سینٹر آ گیا، بلدیہ کا پرانے شہر کا دفتر آ گیا، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا، بولنے والا پاسپورٹ سبمیشن سینٹر ہونا کہ وہ سینٹر میں سبمٹ کر رہے، رجسٹری آفس آ جانے دو، اس میں ایک ارادہ، ایک ایریا ان کو دے دیں گے، وہ بھی ہو جائے گا۔ بہرحال بھائی میرے وی ایف ایس کا ابھی دیکھتے ہیں بھائی، اب آپ اس کو پورا جوبلی ہل بن جا رہا ہے، انشاءاللہ بنا دیں گے، وہ بھی بن جائے گا۔ مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بھائی میرے کام ہو رہا ہے، یہاں پہ کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ سر اکبر اویسی تقریر کرتا ہے، جذبات میں بہاتا ہے، سنہری خواب دکھاتا ہے، چلے جاتا ہے، نہیں، اکبر الدین اویسی حکومت سے بھی کرواتا ہے، اسمبلی میں بھی رہتا ہے، اپنے حلقے میں بھی کام کرتا ہے، اپنے جیب سے بھی خدمت کرتا ہے۔ اور سمجھ رہے ہیں لوگ، اکبر اویسی ڈر گیا، ڈر جائے گا، آج آیا نیوز میں دیکھے مقدمہ ہو گیا، ارے اکبر اویسی کا مقدمات کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، ارے ٹھیکے دار پہ ڈال لو، ظالموں تم لوگ ظلم کرتے ہو، اور ظلم کی ذریعے تمہاری پہچان بن رہی ہے، اور سمجھ رہے ہو کہ جیل میں ڈالیں گے ڈل جائے گا، ہتھکڑیاں ڈالیں گے ڈل جائے گا۔ ارے جس طریقے سے سارے ہندوستان میں تم ڈرا رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ اکبر اویسی بھی ڈر جائے گا؟ نہیں ڈرے گا، بالکل نہیں ڈرے گا۔ یہ سر مسلمانوں کے بخار ان کی عزت، ان کی شان کا سر ہے، چولی پہ لٹک جاؤں گا، اللہ اس کے رسول کی قسم، لیکن اس سر کو نہیں جھکاؤں گا۔ گرفتار کرنا ہے کر لو، پھر رہا ہوں کر لو، جیل میں ڈالنا ہے ڈالو، گولی مارنا ہے مار دو، سینے پہ لوں گا، رسول اللہ کی قسم پیٹھ پہ نہیں لوں گا، موت ہے تو ہے، لیکن میں ان پولیس والوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ارے آپ بولو، یہ جلسہ ہے، ہماری تقریر ہوگی، آپ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ ڈسٹرب کر رہے ہیں نا؟ ارے میں تقریر کر رہا ہوں، وہاں کے کر رہا ہے، تو میں کیا بولوں؟ یہ اچھا سرکار بولو، صاحب بھائی اگر ایسا کرا تو آپ لوگ وہیں 2 تھپے دیتے، شاید والا بہانا نہیں بولتے۔ آپ بتاؤ، ارے کیا میں پولیس اسٹیشن جا کے کر رہا ہوں، میں پرمیشن لے کے میرا جلسہ کر رہا ہوں، اور وہ آ کے گڑبڑ کرا، وہ میرے ڈیوٹیز میں انٹرفیئر کرا، میں آج بھی MLA ہوں،
نہیں اسمبلی بنے جب تک میں ایم ایل اے ہوں، ایم ایل اے کی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، ایم ایل اے کے ڈیوٹی میں آبسٹرکشن کرنے کے لیے میں کمپلین دیا ہوں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں انصاف ہے یا نہیں ہے. معلوم مجھے ہم کو انصاف نہیں ملتا، کوئی بات نہیں، انصاف کی لڑائی لڑیں گے. حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، اور 30 تاریخ کو آسمان میں